یہ کوئی سوال آئیں وہ ذرا دیکھو نا کیا. جی عباسی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ مراقبہ اور لطائف کو کھولنا بھی دستک دینا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں جناب کہ ولی کے حال سے کیا مراد ہے؟ وہ تو ہم نے بتا کیا دیا نا. توجہ سے اشیاء کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ولی کے حال کا تو ہم نے بتا دیا نا کہ اس کے جو احوال ہیں جو اس کے اوپر وارد ہو رہے ہیں زیادہ تر، یہ نہیں 100% ہم نے بات نہیں کی شیخ نے، زیادہ تر جو اولیاء ہیں وہ اپنے احوال کے تابع چلتے ہیں اور انبیاء جو اپنے احوال پہ غالب ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اشیاء کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، پوری کائنات کو کیا جا سکتا ہے، تو اشیاء تو اس کے اندر ہی آتی ہیں. اچھا جی اگلا اشارہ ہے اے یسرب والو یا اہل یسرب یسرب لا مقام لکم. اے یسرب، ہم یسرب کہتے ہیں، عربی میں یسرب ہے. اے یسرب والوں تمہارا کوئی مقام نہیں. مقام محمدی مقام قیادت ہے اور اس مقام کے نیچے سب لوگ عام ہی ہیں، مطلب ایک ہی مقام ہے. شاید اس طرح سے یہ مراد ہے. جو بھی یہ 40 نمبر حاشیہ پڑھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے. اچھا جی شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں طریقت میں کہ اہل میں محمدی صرف 2 اشخاص کو کہا جاتا ہے. ایک وہ شخص جو علم کی اس میراث سے مخصوص ہوا جو ایسے حکم سے متعلق تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے نہ تھا، ایسے اسے محمدی کہا جاتا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع جو بھی نیا علم تھا اس کو ملا، وہ پہلے نہیں تھا تو اس وجہ سے محمدی ہو گیا. یا وہ شخص جس نے تمام مقامات کو جمع کیا، یعنی تمام مقامات اس نے طے کر لیے اور پھر انہیں چھوڑ کر لا مقام کی طرف آ گیا، جیسا کہ ابو یزید یا آپ جیسے بزرگ تھے، ایسا شخص بھی محمدی کہلاتا ہے. یعنی مقامات کے پیچھے نہ گیا نا، پھر وہ اپنے تمام مقامات حاصل کر لیے کرنے کے باوجود اس نے کہا کہ چھوڑ دیا، یہ پڑھے میں اور میں محمدی لا مقام پہ چلا گیا. ایک اور موقع پر لا مقام کے بارے میں فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ گروہ ہے جس کا کوئی مقام نہیں. وہ اس لیے کہ جو کوئی کسی مقام پر ہو تو وہ مقام اس پر حاکم ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے اعلیٰ گروہ وہ ہے جس کا حکم ہے، نہ کہ وہ کہ جس پر حکم ہے، یعنی کہ اس پر کوئی حاکم نہیں ہے. یہ خدائی ہستیاں ہیں کہ حق ان کی عین ہے اور وہی سب حکم کرنے والوں سے بڑھ کر، یعنی کہ وہ حق تعالیٰ ہی ان کا حاکم ہے، کوئی مقام ان پر حاکم نہیں ہے. وہ کون؟ اور یہ مقام لا مقام لوگوں میں صرف محمدیوں کے لیے ہی ہے. حضرت عبیس کرنی سے جیسے لوگوں میں بالکل مشہور نہیں تھے، ان کے بارے میں لوگ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جو ان کا مقام تھا، نہیں مقام پھر نہ کہیں گے نا اس کو، پھر وہ بھی مقام ہی ہے نا. لا مقام بھی ایک مقام ہے. لا مقام دیکھیں جب ہم کہہ رہے ہیں لا مقام کے کوئی مقام نہیں، لا مقام سے مراد یعنی اس جگہ کو کوئی نام نہیں ہے. لا مقام سے مراد وہ مقام ہے کہ جس میں مقام آپ پہ حاکم نہیں ہے، حق تعالیٰ آپ پہ حاکم ہے، بس اس کو لا مقام کہتے ہیں. ورنہ کوئی کسی مقام میں ہے تو وہ مقام اس پہ حاکم ہے. تو اس سینس میں لا مقام کہا گیا. اور شیخ اکبر نے کہا کہ حضرت بھائی عزیز بستامی جو نہیں ہے وہ لا مقام پہ تھے، کیونکہ تمام مقامات کو جمع کرنے کے بعد چھوڑ دیا انہوں نے. اچھا تو اب اشارہ ہے کہ جی اے یسرب والوں تمہارا کوئی مقام نہیں. تو یسرب والے کون ہیں؟ یسرب والے وہی ہیں نا محمدی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسرب میں آئے تھے نا ہجرت کر کے، بعد میں اس کا نام مدینہ پڑا. تو قرآن نے کہا کہ یا اہل یسرب لا مقام لکم، یعنی کہ اے محمدیوں تم لا مقام والے ہو. مقام محمدی مقام سیادت ہے یا مقام قیادت ہے، یعنی کہ یہ باقی مقامات سے دیکھا جائے نا، لا مقام کو اگر آپ باقی مقامات سے کمپیئر کریں گے تو یہ مقام قیادت ہے اور نیچے پھر باقی سارے مقامات ہی ہیں. تو وہ تو پھر عام لوگ ہی ہوگے نا اس کی نسبت سے، کیونکہ یہ اتنا اعلیٰ مقام ہے. باقی کسی کے پاس ایک چیز ہے، 2 چیزیں، 3 چیزیں، اس مقام پہ وہ پہنچتا ہے کہ جو سارے مقامات کو طے کر کے ادھر پہنچتا ہے. اشارہ اگلا ہے جناب عالم درمیان کا لمحہ ہے جو کہ حال ہے. اس سے پہلے نہ ختم ہونے والا زمانہ ازل ہے، اس کے بعد نہ ختم ہونے والا دور ابد ہے. اگر تو اس لمحے کو نکال دے تو ابد اور ازل ایک ہو جائیں گے، قدیم اور محدث کا فرق واضح ہوگا. ختم ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے نا، یہ بندہ ہی سمجھ لے کہ یہ درمیان میں ہے نا، یہ نکل جائے گا تو دونوں سارے کو مل جائیں گے، کیونکہ اسی کے لیے یہ جو کائنات اسی کے لیے ہی بنائی گئی ہے، بندے کے لیے نا. بندے کے علاوہ اس کائنات کا کیا مقصد ہے؟ اگر یہ کائنات بیچ میں سے مٹ جائے گی تو دونوں چیزیں برابر، کائنات عالم سے مراد کائنات ہے نا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، ابد بھی اور ازل بھی، یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. کیونکہ یہ ایک درمیان میں جیسے وہ ہے نا لائن، روشنی اور اس کے درمیان لائن ہے، یہ دونوں
کی طرف سے اگر یہ بیچ میں سے ختم ہو جائے گا, اگر یہ لائن وہ یہ چیز, یہ عالم کی شیخ نے بات کی ہے کہ عالم جو نہیں ہے وہ بیچ ہے. عالم اگر نکل گیا تو زمانہ ایک ہی ہے, زمانہ تو ایک ہو گیا نا, پھر نہ پیچھے رہا ماضی رہا, نہ حال رہا, نہ مستقبل رہا. آگے پیچھے حال ماضی, حال اور مستقبل مخلوقات اور اس عالم کائنات کی وجہ سے ہے. جب کائنات ہی ختم ہوگی تو نہ ماضی ہے, نہ حال ہے, نہ مستقبل ہے, ادھر تو ایک ہی بس ہے, ازلی. اور مین مقصد ہے کہ بندے کی وجہ سے ہے, کائنات بندے کے لیے بنائی گئی ہے نا. انسان یہاں پہ بس رہے ہیں تو یہ کائنات موجود ہے, جب چلا جائے گا تو یہ سارا تہس نہس ہو کے ختم ہو جائے گا, سب ختم. ہاں وہی کہتے ہیں کہ وہ سارا معاملہ اکٹھا ہو جائے گا, اور اس کے بعد وَيَتَبَيَّنَ الْقَدِيمُ مِنَ الْمُحْدَثِ, تو اس سے پھر قدیم اور محدث کا فرق واضح ہو جائے گا. جب اکٹھا ہوگا پتہ چلے گا یہ قدیم تھا اور یہ محدث, یعنی کہ یہ مخلوق ہے اور یہ خالق ہے. مخلوق اور خالق واضح ہو جائیں گے. وجود کا بھی پتہ چل جائے گا نا, کیونکہ ان کا وجود جو ظاہری بات ہے جب ختم ہو گئے تو وجود واپس ہو جائے گا. جب واپس ہو گیا تو پھر موجودات کے دعوے بھی ختم ہو گئے اور سب چیزیں ختم ہو گئی. بیداری میں عالم خیال کو دیکھنے کی وضاحت فرمائیں. بتائیں جی مول صاحب, آپ کے شاگرد خصوصی پوچھ رہے ہیں. یہ تو بتا ہی چکے ہیں ویسے, ابھی ہم پہلے یہ سارا جو ڈسکس کیا وہ اسی تناظر میں کیا. کشف کہتے ہیں جناب. کشف میں جو ابھی بات ہم نے پہلے یہ کر چکے ہیں, یہ کشف یعنی بیداری میں کشف کو دیکھنا, کوئی چیز دیکھ لینا بیداری کی حالت میں, اس کو بھی اس کشف ہی کہیں گے یا خیال کہیں گے. اب جیسے کہ وہ کوئی ایک ولی تھے, وہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جاگتے میں, مطلب جیسے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, اسی طرح سے گفتگو شنید اور بات چیت وہ, تو وہ اس کو بھی آپ اسی کو عالم خیال سے ہی جوڑ سکتے ہیں کہ وہ بیداری میں عالم خیال سے وہ نبی پاک سے ملے. اور اس کے علاوہ بھی اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. دوسرا یوٹیوب پہ دوسرا کیا ہے جناب, ازل اور ابد کے درمیان عالم برزخ ہے. جی ٹھیک ہے جی. نظر ہی کمزور ہوگی آج میں دیکھتے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی. خالق ہی مخلوق میں موجود ہے, پلیز اسے ہوگا شاید. فرام بنگلور. پتہ نہیں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, کو واضح کریں سوال کو. مقام کیسے چھوڑتے ہیں, مقام کیسے چھوڑتے ہیں, پہلے تو پاتے ہیں نا, اس کے بعد چھوڑتے ہیں. چھوڑنے سے یہ مراد ہے کہ وہ مقام آپ کے اوپر حاوی نہ ہو, غالب نہ ہو. چھوڑنے سے یہ مراد ہے, مقام چھوڑنے سے یہ ہے کہ آپ ایک مقام میں جاتے ہیں, پھر اس کے بعد چھوڑ کے طے کر کے اگلے میں جاتے ہیں, پھر اس کے بعد طے کر کے اگلے پر, تو یہ چلتا رہتا ہے. مقام ویسے چھوڑتا نہیں ہے, وہ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ سارے مقامات طے کر لیں تو ایسا مقام پھر آتا ہے کہ آپ کسی مقام کے تابع نہیں رہتے, آپ تو وہ لا مقام کا مقام. وہ مقام ہے اپنا آپ کو اس اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ تابع کر لینا ہوتا, تو وہ صحیح کتابیں ہے, لیکن بظاہر تو وہ جو مقام ہوتا ہے وہ اس کے اوپر غالب ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اس مقام سے نکل کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے تو وہ پھر اس مقام کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, نہ کہ وہ مقام اس کے اوپر حاوی ہو. اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو دوسرے معنی میں نہ لیں, وہ ہے بھی اور نہیں بھی. مثال کے طور پر آپ کسی بھی شے کو تب بھی دیکھ سکتے ہیں جب اس پر روشنی پڑے گی. اسی طرح جب تجلی الہی ہمارے یہاں ثابتہ پر پڑی ہے تو ہم اور سب کچھ ظاہر ہوا. اچھا جی, ابن العربی کی لائبریری کہہ رہی ہیں ازل کیا ہے. ازل کے لیے آپ کتاب ازل پڑھ لیں, شیخ اکبر کا رسالہ موجود ہے, اس میں لمبی تفصیل ہے. ابھی فی الحال کیا بتائیں. عباسی صاحب کہہ رہے ہیں یعنی عالم اور انسان ایک ہی گھڑی کی سوئیاں ہیں, ان دونوں سے ہی وقت ہیں, دونوں میں سے جو بھی ٹوٹا وقت کا وجود ختم ہو گیا. بیسیکلی انسان ہے اور انسان ہے, مین انسان ہے. ہاں, انسان ٹوٹ گیا تو عالم بھی ٹوٹ گیا. مین انسان ہے, اگر انسان ہی نہ رہا تو یہ عالم بھی ختم, عالم تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے گھڑی ابھی جب تک انسان ہے قیامت آئے گی, جب تو انسان کو اٹھایا جائے گا تو تب جہاں پہ قیامت آئے گی, پھر اس کے بعد سب کام ختم ہو جائے گا. ہاں, مطلب اس میں انسان ہی ہے. اچھا جی, آخری اشارہ پڑھتے ہیں, میرے خیال میں ٹائم ہو گیا نا, 8 بھی بج گئے. آخری اشارہ پڑھتے ہیں, اس کو مکمل کرتے ہیں. کسی بندے کا سوال ہے تو وہ کامنٹس میں لکھ دیں, اشارہ پڑھنے کے بعد ان سوالوں کے جواب دیں گے. اشارہ. حق تعالیٰ کا قرب ذات کی پاکیزگی اور تزکیے کے حساب سے ہے. اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں, بلکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جو وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. عورتوں میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ کامل ترین تھیں. تو بس یہ اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی واضح ہے کچھ نہ, یہ تو بالکل سادہ سا ہے. اس میں کوئی ویسے ہی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ اولیاء یا ولایت کے درجے جو ہیں اس میں کوئی مرد عورت کی تفریق نہیں ہے. جو بھی اللہ کا فضل ہے جسے دینا چاہے دے سکتا ہے. اور عورتوں میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو جو ہے وہ ملا ہے, اور باقی اور عورتیں بھی ہیں, لیکن شیخ نے ان دونوں کا ذکر کیا کیونکہ قرآن مجید میں میرے خیال میں ان دونوں کا ذکر ہے. اللہ کیا ہے جی, حق تعالیٰ کا قرب ذات کی پاکیزگی اور تزکیے کے حساب سے ہے. وہ ایک دن ہم
ایک بزرگ کے پاس گئے تو ہم نے پوچھا جناب کوئی کوشچن کیا تو کہ اس کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ کس کی؟ حق تعالیٰ کی. تو وہ جب وہ کون سے بزرگ تھے اپنا سیر الحق شاہ صاحب کے جو شیخ آئے ہوئے تھے وہاں پہ، یاد آئیے وہ تو میں نے پوچھا جناب کہ یہ کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کے گھر آتا ہے پہلے بڑا مطلب ایم پی اے ایم این اے یا کوئی وزیر اعظم آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے جناب پورے گھر کی صفائی کرتے ہیں، در و دیوار کو صفائی کرتے ہیں، جالے شالے اتارتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ساری مطلب جھاڑ پہنچ کر کے اس کے بعد صفائی کرتے ہیں پہلے. تو جب وہ سب کا جو بادشاہ ہے، جو پوری کائنات جس نے تخلیق کی ہے، وہ جب آنا چاہے تو وہ گندے مندے اس دل کے اندر نہیں آئے گا. تو یہ جو پاکیزگی اور وہ ذات کو وہ پاک کرنے سے جو تھا نا پہلا، وہ اس سے مراد یہی تھی کہ اپنے دل کو تمام جو نفسانی خواہشات اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں دنیاوی جو شہوات ہیں اس سے پاک کریں، تب وہ جو ہے آپ کے اندر آئے گا. دل کے اندر مطلب وہ اس کی جگہ بنے گی، نہیں تو پھر وہ چیزیں ہی رہیں گی، وہ خود نہیں آئے گا. جیسے پہلے ہم اس کی مثال دے بھی چکے ہیں کہ دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، یا وہ ہوگا تو یا دنیا شہوات ہوں گی. شہوات نکالیں گے تو تبھی اس کی جگہ بنے گی. مولانا صاحب ہیں جناب مولانا مبشر ذوالفقار سرداری، بڑا نام رکھا ہے. کہہ رہے ہیں جی اگر کوئی یہ کہے کہ تصوف بدعت ہے، یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو اسے اس بارے میں کیسے سمجھایا جائے؟ نہ ہی قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. میرے خیال میں پھر آپ ان کو یہی دیکھیں جو تصوف کے امام ہیں یا جن لوگوں نے تصوف پہ اعلیٰ درجے کے جو بزرگ ہیں، قرآن اور حدیث سے انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں، آپ ان کو لوگوں کو بتائیں گے یہ دیکھیں جی یہ تو قرآن میں بھی یہ بات ہے، اور یہ تصوف کے بزرگ ہیں اور یہ قرآن عیسائیت کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں، اور یہ حدیث آئی ہے اور یہ حدیث کی یہ ہیں اور اس طرح سے باتیں ہیں. اگر تو وہ جو تصوف ہے وہ قرآن و حدیث سے اگر باہر ہے تو پھر تو سمجھیں کہ وہ کوئی نئی ایک چیز بدعت ہے. اگر تو وہ اس کے مطابق ہے، اسی دائرے کے اندر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ الگ کوئی چیز نئی چیز بتا رہا ہے پھر تو وہ بدعت ہی ہوئی نا. تو یہ تصوف میں بھی آج کل کیونکہ مختلف گروہ بن گئے ہیں تو اس والے سے کرائٹیریا وہی شریعت ہے، شریعت اور مطلب وہ حدیث اور قرآن پاک ہے. تو باقی اس میں اذان کے بعد میرے خیال میں دیکھتے ہیں. اب وہ تصوف والے جو سوال تھا نا اس میں انہوں نے کہا جی قرآن حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے اور یہ سب چیزیں، تو یہ پھر ان کو یہی ہے کہ وہ کسی صوفیاء کے دیکھیں کہ ان کے کیا دلائل ہیں، وہ ساری تفصیل پڑھیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹے سے تو ایک سوال ہے نہیں کہ ہم اس میں کوئی جواب دیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے. تو باقی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے شیخ اکبر کا تصوف وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ہی مستند ہے یا اسی پہ ہی بھروسہ کرتا ہے. ہر وہ بات جو قرآن کے خلاف ہے، جو حدیث کے خلاف ہے، وہ شیخ اپنی کتابوں میں لائے بھی نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ کو ایسی شذوذات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس پہ ان پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ چند گنی چنی باتیں ہیں. زیادہ تر باتیں جو شیخ کی ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہی ہیں، اور وہ جو گنی چنی باتیں ہیں وہ بھی شیخ کی اپنی آراء ہیں. ہو سکتا ہے شیخ اس میں زیادہ بہتر صورتحال میں، اور باقی لوگ جو چیزوں کو اس طرح سے ادراک نہیں کرتے ان کی سمجھ ڈفرینٹ ہو، تو یہ سمجھ کی بات ہے کچھ چیزوں میں، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ کفر اور اسلام کو اس سے فیصلہ کیا جائے. تو ابن العربی کی لائبریری کہہ رہی ہے کہ جناب قرب کیا ہے جی، تھوڑا سا بتا دیں. قرب کا مطلب قربت ہی ہے، قریبی ہے. قرب کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کی قربت میں جا رہے ہیں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں کہ جو اس نے آپ کو بتائے ہیں. جب آپ وہ عمل کریں گے تو آپ اس کے قریب ہوتے جائیں گے. جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ نوافل سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے. نہیں، میرا بندہ میرے اعمال میں سے ان اعمال میں سے میرے قریب نہیں ہوتا جتنا جو میں نے اس پہ فرض کیے ہیں، یعنی کہ سب سے زیادہ میرے قریب ان اعمال سے ہوتا ہے جو میں نے اس پہ فرض کیے ہیں. تو یہ قرب کی ایک مثال. اور پھر آگے فرمایا کہ نوافل کی کثرت کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ میرے اور بہت قریب ہو جاتا ہے، اور زیادہ قریب ہوتا ہے، اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. فرض سے تو وہ خالی قریب ہوتا ہے، لیکن نوافل سے وہ اور زیادہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. نوافل میں وہی فرائض ہی ہوتے ہیں نا، فرائض کو ایکسٹرا ادا کر رہے ہیں نا، وہ ہے تو عبادت تو سیم ہی ہے. تو وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کی سماعت ہوتا ہوں، پھر میں اس کی بصارت ہوتا ہوں، اس کا ہاتھ ہوتا ہوں، یہ ٹانگ ہوتا ہوں. مطلب اس طرح کی حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں. تو قرب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کہا ہے اس پہ عمل کریں گے تو آپ اس کے قریب ہوتے جائیں گے. منصور صاحب کہہ رہے ہیں جناب خالق ہی مخلوق میں موجود ہے، پلیز سے اباؤٹ دس. اصل میں مجھے نہیں پتا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. خالق ہی مخلوق میں موجود ہے، ہم اصل میں اپنے کسی ٹاپک کے حوالے سے چل رہے ہیں. آپ نے تو کوئی نیا ٹاپک کھول دیا ادھر. جب یہ کوئی ٹاپک آئے گا تو اس پہ بات کریں گے. ابھی ہم یہ وجود کی بات نہیں کر رہے. اس جگہ پہ ہم یہ تاج التراجم کتاب ہے، اس حوالے سے کچھ چل رہے ہیں. تو آپ جو ٹاپک سے ہے اس سے ریلیٹڈ ہی سوال کریں.
یہ جو آپ کا سوال ہے یہ میرے خیال میں وقت الوجود کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آیا، لیکن ابھی ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ عباسی امپائر کہہ رہے ہیں جی قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے۔ قرآن میں تو خیر وہ مختلف چیزیں ہیں جی، یہ ہاں مولانا صاحب کو جواب دے رہے ہیں نا، لیکن قرآن مجید میں تو حدیث میں تو ہزاروں ایسی چیزیں نکل آئیں گی تو صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن ابھی فی الحال ایک چھوٹے سے ہمارے جو سوال جواب ہوتے ہیں وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اسی کا زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں جواب دیں۔ تو جرنل جو ہے یہ ان کو ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ صوفیاء کی کتابیں دیکھیں، اور اگر کوئی واقعی قرآن جو ہے تصوف ان کو قرآن و حدیث سے ہٹتا نظر آئے تو وہ شیخ کے نزدیک تو اس کو وہ شیخ تصوف قرار نہیں دیتے۔ تو یہ اس طرح سے ہے۔ باقی اگر کوئی میسیج دوسری طرف ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ عبد الباری خان صاحب، بھائی جان کیا مخلوق خالق کی عین ہے یا غیر ہے؟ عبد الباری صاحب یہ جب سوال آئے گا شیخ کی کتاب میں آئے گا تو ہم اس کا جواب دے بھی چکے ہیں، کتاب العجب میں، باقی جگہ پہ بھی دے چکے ہیں۔ تو اس میں تفصیل ہے، یہ صرف اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو عین اور غیر کہہ کے آپ کو ٹرخا دیں، تو نہ ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی اتنا واضح۔ یہ سوال جو نہیں ہے یہ خود ایک لمبی تفصیل ہے اس کے اندر، جب موضوع آئے گا تو پھر اس پہ جواب دیں گے۔ عمر فاروق صاحب فرق ہے دونوں میں، بس اتنا سا بتا دیں کہ دونوں میں فرق ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہاں مطلب عین سے مراد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حق اور مخلوق، خالق اور مخلوق ایک ہے تو وہ ایک نہیں ہے، خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے، خالق ہے مخلوق مخلوق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ باقی آپ اس سے جو مرضی سمجھ لیں عین ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ جو آپ گہری بات کر رہے ہیں وہ اس میں تفصیل ہے۔ حق تعالیٰ کا قرب ذات کی پاکیزگی اور تزکیہ، عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں تزکیے کے حساب سے ہے، یعنی جتنا کوئی اپنے ذات کو پاکیزہ تزکیہ نفس کرے گا صوفی ہوگا، اس کے متعلق قرآن حدیث میں بے شمار دلائل موجود ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تو یہ عمر فاروق صاحب کا میسیج تھا، اور میرے خیال میں یہ میسیج جو ہیں وہ سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو آج کی نشست جو ہے یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ نیکسٹ ابھی سنڈے کو ہے نا ہماری، سنڈے کو تو ہے، ہاں نیکسٹ سنڈے کو ہے، تو اس کے سنڈے کو روزہ نہیں ہے، روزہ ہے سنڈے کو روزہ آج ہو گیا نا اعلان، کل روزہ نا ادھر سعودیہ میں، تو پھر سنڈے کو روزہ ہوگا تو پھر وہ لگا دیں گے ہم فیس بک پہ کہ ٹائمنگ یہ ہے سنڈے کی یا جو بھی ہے۔ ابھی آتے ہوئے ویسے مجھے حیدر نے بتایا کہ کنفرم مجھے، چلو جو بھی ہے ہم فیس بک پہ لگا دیں گے اپنی نیکسٹ بیٹھک کی ٹائمنگ، فی الحال کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں تو اسی کا کتاب کو کنٹینیو کریں گے۔ تو مزید اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ انشاءاللہ پھر اب نیکسٹ میں ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔